پشاور شہر کے شمال میں تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چارسدہ کئی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں پر مشتمل ہے اور علاقہ عمرزئی چارسدہ شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاحد نگاہ پھیلے اس قبرستان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چارسدہ میں جس قسم کے حالات ہیں ان میں سے بیشتر لوگ اپنی موت نہیں مرے ہوں گے۔ باوجود یہ کہ چارسدہ میں واقع یہ قبرستان ایشیا کے سب سے بڑے قبرستان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات اور معصوم لوگوں کے ناحق قتل نے ہر شخص کو افسردگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ عمرزئی کے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے جب معصوم احسان اللہ اور سبحان اللہ کی اس آخری آرام گاہ پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو ایک سوچ بڑھتی ہے کہ آخر ان معصوم بچوں نے دہشت گردوں کا کیا بگاڑا تھا۔ ان کو ابدی نیند سلانے والوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے جن کا ایک نہیں 2 معصوم بیٹے دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ وہ ماں اپنے بچوں کے چہرے کس طرح بھول سکتی ہے اور کس طرح ان کی یادوں سے غافل رہ سکتی ہے جو لمحہ بلمحہ ان کو ستاتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا کھانا محلے والوں کے گھر سے آتا ہے کیونکہ ان کے والد پیش امام ہیں۔ لوگ جو کچھ بھی پکاتے ہمیں دیتے ہیں، اس لیے جو چیز گھر آتی تھی وہ دونوں کھا لیتے تھے۔ البتہ ان دونوں کو چائے پسند تھی اور اگر پراٹھا 1 ہفتے کا باسی بھی ہوتا تو وہ لوگ اسے چائے کے ساتھ خوشی خوشی کھانا پسند کرتے۔ کسی بھی سبزی، ٹماٹر اور مرچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس فریج نہیں، مگر وہ شرارتی بھی تھے۔ جب میں صحن میں سرخ مرچیں خشک کرنے کے لیے رکھ دیتی تو وہ دونوں ایک سوئی دھاگے میں ان مرچوں کو پروتے اور مجھے دکھاتے اور بھاگ جاتے۔ اس دن پر جب دھماکہ ہوئی تو اس کے بڑے بھائی حضرت بلال اس کے قریب تھے اور اس دوران میں ایک موٹر اس میں ایک نوجوان بیٹھے تھے اور سنگل موٹر سے باہر تھے۔ جب وہ دونوں یہاں شہید ہوئی وہاں موٹر پہنچا اور دونوں بھائی سے سبحان اللہ سے پوچھتے کہ تانے کا یا مسجد کا کون سا گیٹ ہے۔ احسان اللہ نے اس کو بتایا کہ اس پر جاؤ اور پل پر واپس کرے تو وہاں مسجد اور تانے کا گیٹ ہے۔ اوپر بیٹھے لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے، جو مرکز میں بیٹھے، وہ لوگ ان کا اچھی طریقے سے حل نکال سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہم غریب لوگوں کا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں۔ جب میں نے ان کو کہا جاؤ وہاں سوزوکی الٹو موٹر آ گیا، وہ ادھر اس تانے کو ٹکرایا۔ وہ ایک سفید کار تھی یا پھر شاید سوزوکی، اس میں سے ایک شخص نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے اشاروں سے سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک مشتبہ آدمی ہے۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ تھانے کا دروازہ کدھر ہے، کیونکہ احسان اللہ اور سبحان اللہ میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس شخص کو بتایا کہ وہ جو پانی کی ٹینکی سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی تھانے کا دروازہ ہے، اور پھر اس آدمی نے گاڑی آگے پیچھے کی اور تھانے کی دیوار سے ٹکرا دی۔ میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، سائیکل پر بیٹھتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، جھولا جھولتے تھے۔ یہ لوگ جو خود کچھ دھماکے کرتے ہیں اچھے نہیں ہوتے۔ میرے دونوں بھائیوں کا کیا گناہ تھا؟ پولیس والوں کا اور ان لوگوں کا جو وہاں موجود تھے ان کا کیا قصور تھا؟ میں چیخ چیخ کر کہنے لگی میرے بچے مجھے لا دو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ میں کبھی مسجد اور کبھی گھر کی طرف آتی جاتی کہ میرے بچے مجھے لا دو۔ میں نے لوگوں کا رونا پیٹنا دیکھا، زخمیوں کو تڑپتا دیکھا۔ میں نے کہا بے شک میرے دونوں بچے زخمی ہوں مگر زندہ ہوں۔ لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر میں نے کہا کہ اب رشتہ داروں کو اطلاع دے دینی چاہیے، کیونکہ 2 چھوٹے تابوت میرے آنگن میں رکھے گئے۔ تو میں نے ان کے والد کو آخری بار کہتے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے کئی برسوں سے وطن عزیز جس طرح دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس سے کوئی بھی سنبھل نہیں پا رہا۔ کوئی علاقہ، محلہ یا شہر نہیں جہاں یہ انسانیت دشمن مہلک بیماری نہ پہنچی ہو، اور خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں تو خاص طور پر جہاں کی خوشبو، رنگ اور قدرتی حسن کو خون میں ڈبونے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔
یہاں اب صرف خوف کا راج ہے اور ہر روز ایک نئی قیامت بپا ہونے کا عجیب و غریب احساس۔ گلی کوچے، بازار، محلے، مساجد، پولیس تھانے، سرکاری دفاتر اور عام سڑکیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں خون سے ہولی نہ کھیلی گئی ہو۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری حکومت ہے کافی اقدامات کر رہی ہے، ہمیں کوشش ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ایکوپمنٹ دے دے اور ہمیں ٹرین کرے، اور ہمیں ٹریننگ ہو بھی رہی ہے۔ جی ہنگو ہمارے ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پر ابھی 1 مہینے کی بات ہے، 1-1.5 مہینے پہلے میں وہاں سے ٹریننگ کر کے آ رہا ہوں۔ تو ٹریننگ تو ہماری ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی غریب کنٹری ہے، بہت ہی غریب۔ تو امریکہ کی طرح یا دوسری کنٹریز کی طرح تو ہمارے ساتھ نہ وہ آلات ہیں نہ وہ سہولیات ہیں، اس لیے پاکستان میں دہشت گردی مجبوراً ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہے، تو اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، نمازیوں کو مارنا۔ اور یہ جتنے لوگ بیچارے بے گناہ مرتے ہیں، یہ سارے شہید ہیں، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہیں۔ اور وہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کو شہید کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس نے تو بے گناہ لوگوں کو مارا۔ ان کے لیے سارا دنیا خفا ہے، صرف ماں باپ نہیں خفا ہے، سارا دنیا خفا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ظلم ہو، اس کے لیے بڑا کرتی ہے بچے، پھر دھماکے میں اڑ گئے۔ اچھا کام تو نہیں گیا نا، تو برے ہیں۔ 2 مئی سن 2011 بروز پیر وقت سے پہر 3 بجے کے قریب 4 کے علاقہ مرزئی میں ایک کار بم دھماکہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گاڑی میں سوار ایک مبینہ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کو تھانے کی عمارت سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر شہید اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس سانحے میں مولوی گل حبیب کے 2 کمسن بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ مولوی گل حبیب گزشتہ 35 سال سے تھانے کی مسجد میں پیش امام کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عمرزئی دھماکے میں 4 مکانات منہدم اور مسجد شہید ہو گئی۔ دھماکے کے بعد اس علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس دھماکے میں 70 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا تھا۔ تھانے کی عمارت کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا، حالانکہ دہشت گردوں کا مقصد تھانے کی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ ملک میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعے کے بعد تھانے اور مسجد پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا خودکش دھماکہ تھا۔ اسی دن 2 تاریخ کا واقعہ ہے اور صبح سے ہمارے آفیسرز نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی کل رات جو واقعہ ہوا ہے ایبٹ میں، تو اس کا ریئیکشن کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا تھا اور نہ ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ ہم ضرور یہاں عمرزئی میں یا 4 میں ہوگا، ہائی الرٹ ضرور تھے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں 2 بچے بھی جمع ہوں گے، تو اچھا تو نہیں ہوا ہے جی، اچھا نہیں ہوا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا خودکشی کے حوالے سے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے قبر میں قیامت تک اس پر وہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثلا یہ اصول رکھو سامنے کہ جو آدمی جس حال میں فوت ہوا ہے قبر میں وہی حالت ہے۔ زیادہ تر گھر میں ہی ہوتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے۔ چاروں بھائی حضرت بلال، منظور، سبحان اللہ اور احسان اللہ اپنے والد کے ساتھ کرکٹ کی گیند لے کر کرکٹ کھیلتے تھے اور یہ پانچوں بہت خوش ہوتے۔ ہاں جب دھماکہ ہوا تھا تو میں نے خود آسمان سے شعلے لپکتے دیکھے۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا جسے میں نے مضبوطی سے تھام لیا۔ بہت قیمتی ہے، انسانی زندگی یہ تو دوبارہ نہیں ملتی، یہ تو بس ایک دفعہ ملتی ہے۔ اگر ایک دفعہ ہم اس کو اچھی طریقے سے یوز کریں، استعمال کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بس جس طرح یہ 2 بچے گئے، کل ہو سکتے ہمارا بھی کوئی بچہ مرے، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی مرے۔ پیش امام مولوی حبیب کو اپنے 2 کمسن بچوں کی اچانک جدائی نے اور ضعیف کر دیا ہے، اور ایک سوال ان کے سامنے وہ یہ کہ مسجد اور بچے دہشت گردوں کا نشانہ کیوں؟ بہت بڑا ظلم ہے، ایک مسلمان کے ناحق خون اور ہلاک کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ میرے ہاتھ میں جو گینے ہیں اور دونوں بھائیوں کو بہت پسند تھے، اسکول
जाने से पहले खूब इस पर खेलते और फिर बस से लेकर स्कूल को जाते। मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो कुरान मजीद पढ़ने जा रहे थे, धमाका हो गया। मैं दूसरी तरफ था। धमाके के बाद उस मस्जिद से किस तरह निकला जाए मैं नहीं जानता था। हालांकि मस्जिद की दीवार भी गिर गई थी। हम इधर उधर भाग रहे थे। एक आदमी ने कहा, स्कूल के रास्ते से निकलो, और हम बड़ी मुश्किल से स्कूल के रास्ते से निकल गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। अब यही फसाद है जिसे हम उर्दू में फसाद कहते हैं, इंग्लिश में से टेररिज्म कहते हैं। तो टेररिज्म की तो कुल कर ममानियत की गई है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि टेररिज्म मत फैलाओ। अब यहाँ टेररिज्म हो रहा है तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल। और हमारी हुकूमत काफ़ी इकदाम कर रही है। कोशिश है हमारी कि हम इस टेररिज्म पर काबू पा सकें। मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि उसने दूसरे लोगों से भी थाने के गेट के बारे में पूछा होगा। वो खुदकुश हमला आवर सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल थी। वो क्लीन शेव था। उसने धमाका कर दिया और मेरे 2 मासूम छोटे भाई मुझसे छीन लिए। हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब मैं और मंजूर रह गए हैं। मेरा बूढ़ा बाप और ज़ईफ़ हो गया है। मेरी माँ दिन रात रोती है और उनको याद करती है और उनके बगैर खाना नहीं खाती। दहशतगर्दी क्यों हो रही है? सरकारी और गैर सरकारी इमलाक और इंसानी जानों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये एक अहम सवाल तो है, मगर सोचने की बात ये कि ये लोग कौन हैं और अपने किन मकासद की तकमील चाहते हैं। इंसानियत इस दर्जे गिरती जा रही है कि एक दूसरे का एहतराम भी नहीं रहा। क्या तारीख़ इंसानी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि मासूम बच्चे जो कि फूलों से भी किसी तरह कम नहीं, उनको बेदर्दी और बेरहमी से कुचला जाए, मसल दिया जाए? इस मकाम पर आकर इंसानी अक्ल लाचार और सोच बेसहारा नजर आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग ऐसे बुरे काम करते हैं उससे बाज आए तो उसके लिए भी बेहतर है और कौम के लिए भी। हम 4 भाई थे, अब 2 भाई रह गए।